السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آئی ہوپ یو آل آر فائن۔ ہمارا چیپٹر نمبر 7 جو ہے وہ آلریڈی کمپلیٹیڈ ہے ہماری ریگولر کلاسز میں. سو ناؤ وی آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ آر چیپٹر نمبر 8 اے کنگ آن دا رن. ہمارا ٹائم پیریڈ ویڈیوز کا شارٹ ہوگا تو فوکس سلیبس پہ رہے گا. ہوم ورکس جو ہیں وہ آپ کو ویڈیوز میں ہی بتائے جائیں گے. یو ہیو ٹو واچ آل دا ویڈیوز. آپ کو ساری ویڈیوز خود دیکھنی پڑیں گی، اور کوئی بھی لیکچر جیسا کہ آپ کے پچھلے سیشن میں ہوا ریویژن نہیں ہوگی اس مرتبہ، کیونکہ ٹائم شارٹ ہے اور ٹیسٹ اور پریپریشن کو بھی ٹائم الاٹ ہوگا. لیٹس اسٹارٹ. اے کنگ آن دا رن. بھاگتا ہوا بادشاہ. ایڈورڈ اسکیپس. ایڈورڈ بھاگ گیا. ایڈورڈ لرنڈ مینی تھنگس فرام دا بیگرز. ایڈورڈ نے بہت سی چیزیں بیگرز سے سیکھی، فقیروں سے. ہی لرنڈ دیٹ ناٹ آل آف دیم ور تھیوز. اس نے یہ بھی سیکھا کہ وہ سب کے سب جو ہیں وہ ڈاکو نہیں ہوتے. مینی ور آنیسٹ مین اینڈ وومن ہو ہیڈ گاٹ انٹو ڈیفیکلٹیز. بہت آدمی اور عورتیں ایسے تھے جو کہ ایماندار تھے لیکن ان کی زندگی میں کچھ مشکلات آ گئیں. سیورل آف دیز پیپل ٹولڈ ہم دیئر اسٹوریز. بہت سے ان لوگوں نے اس کو اپنی کہانیاں بتائیں. ہی بگین ٹو ریئلائز دیٹ انگلینڈ واز ناٹ اے گڈ پلیس فار ایوری ون. اس کو احساس ہوا کہ انگلینڈ جو ہے ہر کسی کے لیے اچھی جگہ نہیں ہے. آئی ہیڈ اے لٹل فارم سیڈ ون بیگر. ایک فقیر نے اسے بتایا. بٹ اے رچ لارڈ ٹک اوے مائی لینڈ. آئی کوڈ ناٹ اسٹاپ ہم. ہی واز ٹو پاورفل فار می. کسی امیر آدمی نے اس کا فارم جو ہے کھیت اس سے چھین لیا، لیکن وہ کچھ نہ کر سکا فارمر، کیونکہ وہ آدمی بہت طاقتور تھا اس کے مقابلے. I had no money so I begged in the streets. میرے پاس کوئی پیسے نہیں ہیں، اسی وجہ سے میں گلیوں میں مانگتا ہوں. The first time the police caught me they whipped me. جب پولیس نے مجھے پہلی مرتبہ پکڑا انہوں نے مجھے خوب مارا پیٹا. The second time they branded me. دوسری بار انہوں نے مجھے جلایا. They burnt me with a red hot iron. انہوں نے مجھے ایک لمبے لوہے کے راڈ سے جلایا. برنٹ پاسٹ فارم آف برن. لک دیکھو. ہی شوڈ ایڈورڈ the red mark on his shoulder. اس نے اپنے کندھے پر سرخ نشان جو ہے ایڈورڈ کو دکھایا. The third time they cut off my ears. تیسری مرتبہ انہوں نے میرے کان کاٹ دیے. He lifted up his leg, long hair, and Edward saw the place where the men's ear had been. اس نے اپنے بال اٹھائے اور دکھایا جہاں پر اس کے کان ہوا کرتے تھے. I begged again. What could I do? میں نے دوبارہ مانگنا شروع کر دیا، اور میں کر بھی کیا سکتا تھا. I had nothing to eat. میرے پاس کچھ بھی کھانے کو نہیں تھا. And they made me a slave. اور انہوں نے مجھے ایک غلام بنا رکھا تھا. And they sold me in the market place. وہ مجھے بیچ آئے تھے. Look, they branded me again. اور پھر انہوں نے دوبارہ مجھے جلایا اور نشان بنا دیا. Here on my cheek. ادھر میرے منہ پر. Under all this dirt. یہ سب گندگی جو ہے اس کے نیچے. نیکسٹ پیج. Don't let anyone tell you that England is a free country. کسی کو بھی تمہیں یہ بات کبھی مت بتانے دینا کہ انگلینڈ جو ہے وہ ایک آزاد ملک ہے. The man said bitterly. اس نے بہت ہی کڑواہٹ سے کہا. Edward felt like crying. اس کو رونا آ گیا. When I get back to the palace, he said to himself, I will change those cruel laws. اس نے سوچا کہ جب بھی میں محل واپس جاؤں گا یہ سخت اور ظالمانہ قسم کے جو قوانین ہیں یہ ختم کر دوں گا. The crowd travelled from place to place, begging and stealing, while Edward waited for a chance to escape. جو سارا کراؤڈ تھا، ہجوم تھا، وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتا، فقیری بھی کرتے، پیسے بھی مانگتے اور چوریاں بھی کرتے تھے، جبکہ ایڈورڈ انتظار میں تھا کہ اسے کوئی ایسا موقع مل سکے جب وہ بھاگ سکے. That chance came one night. وہ چانس آخر کار آ ہی گیا. And he ran. اور وہ بھاگ نکلا. He came to a farm. وہ ایک کھیت میں پہنچا. And lay down on some straw. اور کچھ گھاس پھوس پر لیٹ گیا. In a stable among the animals. ایک استبل میں جانوروں کے درمیان. He was very tired. وہ بہت ہی زیادہ تھکا ہوا تھا. And fell asleep. تو وہ سو گیا. But in the middle of the night. لیکن
رات کے ایک پہر. He felt something touch his face. اسے محسوس ہوا کہ کسی چیز نے اس کا منہ چھوا ہے. He woke up at once. وہ ایک دم جاگ گیا. What was that? He said to himself. یہ کیا تھا؟ اس نے اپنے آپ سے پوچھا. He felt it again. A soft light touch. A woman's hand on his cheek. اس نے دوبارہ کچھ محسوس کیا. وہ کسی عورت کا ہاتھ تھا اس کے گال پر. He was most terribly frightened. He reached out into the darkness and felt something soft and warm. وہ بہت خوفزدہ ہو گیا. وہ کسی اندھیرے میں چلا گیا اور پھر اس کو کچھ گرم اور نرم سی چیز محسوس ہوئی. It was long and thin. وہ بہت لمبی اور پتلی سی تھی. Like a rope. ایک رسی جیسی. Then he realized. پھر اسے احساس ہوا. What it was. کہ وہ کیا تھا. Holding her. A cow was standing quietly next to him. خاموشی سے ایک گائے اس کے ساتھ کھڑی تھی. And he was holding her tail. اور اس نے اس کی دم پکڑ رکھی تھی. Edward moved closer to her warm body. In a moment he was asleep again. وہ اس کے جسم کے قریب ہو گیا کیونکہ وہ بہت گرم تھی اور ایک ہی لمحے میں دوبارہ اس کو نیند آ گئی. Two little girls. He woke in the morning and saw two little girls staring at him. Who are you, boy? asked one. I am the king of England. دو لڑکیاں اس کو دیکھ رہی تھیں. جب صبح اس کی آنکھ کھلی تو انہوں نے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں انگلینڈ کا بادشاہ ہوں. The two little girls looked at each other. ان دونوں لڑکیوں نے ایک دوسرے کو دیکھا. Did you hear that, Margery? He says he is the king. Can that be true? وہ اب اپنی سسٹر سے ڈسکس کر رہی ہے کہ مارگری دیکھو یہ کیا کہہ رہا ہے. کیا یہ سچ ہو سکتا ہے؟ It must be true, Prissy, because it is wrong to tell lie unless of course he is joking. یہ سچ ہی کہہ رہا ہوگا کیونکہ جھوٹ بولنا تو بہت بری بات ہے اور صرف تب جب کوئی مذاق کر رہا ہو. Prissy thought for a moment. پریسی نے بھی ایک لمحے کے لیے سوچا. Are you joking? پھر اس نے پوچھا کہ کیا آپ مذاق کر رہے ہیں؟ ایڈورڈ نے کہا نہیں. I really am the king. میں واقعی بادشاہ ہوں. The little girls hurried away to tell their mother. وہ دونوں بھاگ کر اپنی ماں کو بتانے چلی گئیں. When I rule England, thought Edward, I will always love and respect little children. Margery and Prissy believed me when older and wiser people thought I was mad or bad. اب اس نے سوچا کہ جب بھی میں کبھی انگلینڈ کا بادشاہ بنوں گا تو میں بچوں کے ساتھ بھی اچھے سے پیش آؤں گا کیونکہ دوسرے جو بڑے لوگ ہیں اور عقل مند لوگ ہیں انہوں نے میرا یقین نہیں کیا تب ان بچوں نے میرے پر یقین کیا. The children's mother thought Edward was mad too. ان بچیوں کی ماں کو لگا کہ ایڈورڈ واقعی میں پاگل ہے. But she was kind to him. وہ اس سے اچھے طریقے سے پیش آئی. She gave him breakfast and afterwards she gave him work to do in the kitchen. پھر اس نے اس کو ناشتہ بھی دیا اور کچن میں کچھ کام بھی دیا. He speaks very nicely, she said to herself. Perhaps he was a servant in a great man's house. یہ بہت اچھے سے بولتا ہے. ہو سکتا ہے یہ کسی بڑے گھر میں ملازم ہو. One thing was clear after a few minutes. Edward had never worked in a kitchen. لیکن ایک بات کچھ لمحات بعد واضح ہو گئی کہ اس نے کبھی بھی باورچی خانے میں کوئی کام نہیں کیا تھا. He was no good at washing dishes. اس کو برتن تک دھونے نہ آتے تھے. He did not know how to cut up vegetables. سبزیاں کاٹنی بھی نہیں. He worked very hard, but he did not know anything about housework. اس نے بہت کوشش کی, بہت محنت کی, لیکن پھر بھی اس کو گھر کے کاموں کے بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم تھا. At last the children's mother asked him to pick some fruit for supper. پھر بچوں کی ماں نے اس کو کچھ خوراک لانے کے لیے کہا. Edward went out with his basket. ایڈورڈ اپنی باسکٹ ٹوکری لے کر باہر چلا گیا. And saw Canty coming. اور اس نے کینٹی کو آتے دیکھا اس کی طرف. He dropped the basket and ran. اس سے ٹوکری گر گئی اور وہ بھاگ پڑا. اب باقی کا جو چیپٹر ہے ہم لوگ لیسن میں انشاءاللہ کمپلیٹ کریں گے اور جو کام ہے وہ آپ کو گریجولی بھیج دیا جائے گا. لازمی نہیں ہے کہ آج ہی بھیجا جائے. آج یو ہیو ٹو ریڈ یور لیسن. اور جو بھی گرامر کا ورک آپ کو پرووائڈ کیا گیا ہے اس کا ہوم ورک کمپلیٹ رکھیں. نوٹ بکس کبھی بھی آپ لوگوں کو چیکنگ کے لیے ڈے الاٹ کیا جائے گا, آپ نے سبمٹ کرانی ہے. تھینک یو ویری مچ. ٹیک کیئر آف یور سیلفس. اللہ حافظ.